السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس نمبر 18 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دین کیا ہے اور دین حق کیا ہے اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو سماعت کی۔ آج سے انشاءاللہ ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا باب شروع کر رہے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک پوری توجہ کے ساتھ اسے سنیں بھی اور ساتھ ہی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاج و مجبور بنا کر نہیں بھیجا بلکہ صاحب اختیار بنا کر بھیجا ہے۔ آئیے درس کا آغاز حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام سے کرتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معجزہ کیا ہے؟ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام سے ان کی نبوت کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کسی ایسی تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جو عادتاً نہیں ہوا کرتی، اسی خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیز کا نام معجزہ ہے۔ معجزہ چونکہ نبی کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ایک خداوندی نشان ہوا کرتا ہے، اس لیے معجزہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خارق عادت ہو، یعنی ظاہری علل و اسباب اور عادات جاریہ کے بالکل ہی خلاف ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ کفار اس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فلاں سبب سے ہوا ہے اور ایسا تو ہمیشہ عادتاً ہوا ہی کرتا ہے۔ اس بنا پر معجزہ کے لیے یہ لازمی شرط ہے، بلکہ یہ معجزہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اسباب عادیہ اور عادات جاریہ کے خلاف ہو اور ظاہری اسباب و علل کے عمل دخل سے بالکل ہی بالا تر ہو، تاکہ اس کو دیکھ کر کفار یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ چونکہ اس چیز کا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں ہے اور عادتاً کبھی ایسا ہوا بھی نہیں کرتا، اس لیے بلا شبہ اس چیز کا کسی شخص سے ظاہر ہونا انسانی طاقتوں سے بالا تر کارنامہ ہے، لہذا یقیناً یہ شخص اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اور اس کا نبی ہے۔ جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کوئی محال عادی اپنے دعویٰ کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، ورنہ جھوٹے سچے میں فرق نہ رہے گا۔ نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اسے ارہاس کہتے ہیں، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مومنین سے جو صادر ہو اسے معونت کہتے ہیں، اور بے باک فجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اسے استدراج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد کا 1000-2000 کی گنتیوں سے شمار کرنا انتہائی دشوار ہے۔ آپ کی ذات مقدسہ تمام انبیاء سابقین علیہم السلام کے معجزات کا مجموعہ وہ برزخ کبریٰ ہے، اور ان کے علاوہ خداوند قدوس نے آپ کو دوسرے ایسے بے شمار معجزات عطا فرمائی ہیں جو کسی نبی و رسول کو نہیں دیے گئے۔ اس لیے یہ کہنا آفتاب سے زیادہ تابناک حقیقت ہے کہ آپ کی مقدس زندگی کے تمام لمحات در حقیقت معجزات کی ایک دنیا اور خوارق عادات کا ایک عالم اکبر ہے۔ آئیے اب نگاہ محبت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات کا مطالعہ کیجیے اور اپنے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مستحکم کیجیے۔
چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضور خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شق القمر کا معجزہ بہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ ہے۔ حدیثوں میں آیا کہ کفار مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا، آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے۔ اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت زبیر بن مطعم، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حذیفہ بن یمان وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس واقعے کی روایت کی ہے۔ ان روایات میں سب سے زیادہ صحیح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ آپ اس وقت موجود تھے، آپ نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ بخاری شریف حدیث مبارکہ 721 اور 722۔ سورج پلٹ آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سورج پلٹ آنے کا معجزہ بھی بہت ہی عظیم الشان معجزہ اور صداقت نبوت کا ایک واضح ترین نشان ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت بی بی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ خیبر کے قریب منزل صحابہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت علی کی گود میں اپنا سر مقدس رکھ کر سو گئے اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر اقدس کو اپنی گود میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، تو آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، یقیناً علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ حضرت بی بی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ مدارج النبوہ حدیث نمبر 252۔ مذکورہ دونوں معجزات کا ذکر اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یوں کرتے ہیں: تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا۔ مریضوں کو شفا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ یہ ہے کہ آپ کے دست اقدس سے کئی مریضوں کو آن ہی آن میں شفا نصیب ہوئی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سلمہ بن اکوا اور حضرت سہیل بن سعد تینوں چشمدید گواہوں سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر میں جب آپ نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، اور یہ آشوب ایسا سخت تھا کہ حضرت سلمہ بنت اکوا آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا رہی تھی۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مل دیا اور دم کیا۔ اسی وقت آپ کی آنکھیں اچھی ہو گئیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ بخاری و مسلم شریف۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بنت اکوا کی ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان ٹانگوں پر 3 مرتبہ دم کیا، پھر انہیں کوئی شکایت نہیں ہوئی، صرف نشان رہ گیا تھا۔ بخاری شریف۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت بچے کو لیے ہوئے سامنے آئی اور کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دن میں کئی دفعہ کسی بلا کا دورہ ہوتا ہے،
آپ نے بچے کو اٹھا کر کجاوا کے سامنے رکھا اور 3 بار کہا، اے خدا کے دشمن نکل، میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر لڑکے کو اس عورت کے حوالے کر دیا۔ سفر سے پلٹے تو وہ عورت 2 دمبے لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہدیہ قبول فرمائیں، خدا کی قسم۔ پھر بچے کے پاس وہ بلا نہ آئی۔ آپ نے 1 دمبا قبول فرما لیا اور دوسرے کو واپس کر دیا۔ محمد بن حاتب ایک صحابی ہیں۔ جب وہ بچے تھے تو اپنی ماں کی گود سے گر کر آگ میں چلے گئے اور کچھ جل گئے۔ ان کی ماں ان کو لے کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ آپ نے اپنا لعاب دہن ان پر ملا اور دعا پڑھ کر دم کر دیا۔ ان کی ماں کا بیان ہے کہ میں بچے کو لے کر وہاں سے اٹھنے بھی نہ پائی تھی کہ بچے کا زخم چنگا ہو گیا۔ خصائص کبریٰ، چٹان بکھر گئی۔ غزوہ خندق کے واقعے میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام مدینہ منورہ کے چاروں طرف کفار کے حملوں سے بچنے کے لیے خندق کھود رہے تھے۔ اتفاق سے ایک بہت ہی سخت چٹان نکل آئی۔ صحابہ کرام نے اپنی اجتماعی طاقت سے ہر چند اس کو توڑنا چاہا، مگر وہ کسی طرح نہ ٹوٹ سکی۔ فاوڑے اس پر پڑ پڑ کر اچڑ جاتے تھے۔ جب لوگوں نے مجبور ہو کر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماجرا عرض کیا تو آپ خود اٹھ کر تشریف لائے اور فاوڑا ہاتھ میں لے کر ایک ضرب لگائی تو وہ چٹان ریت کے بھورے بھورے ٹیلوں کی طرح چور ہو کر بکھر گئی۔ بخاری شریف حدیث مبارکہ 588۔ بت گر پڑے۔ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف لے گئے۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی اور آپ زبان مقدس سے یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی کے قابل تھا۔ آپ اپنی چھڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے تھے وہ بغیر چھوئے ہوئے فقط اشارہ کرتے ہی دھم سے زمین پر گر پڑتا تھا۔ مدارج النبوہ حدیث نمبر 290۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ معجزات کے باب سے مزید بہت سے معجزات ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔